سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ بھروسہ کر، ایمان رکھ، پھر دیکھ معجزات کیسے تیری زندگی میں آئیں گے۔ تو معجزات پڑھتا تھا، اپنی زندگی میں دیکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کشتی ٹوٹ جائے تب کہو کہ اللہ مددگار ہے۔ جب سب کچھ سلامت ہو اور جب اللہ اللہ کہنا بڑی بات نہیں، اس وقت اللہ اللہ کہنا بڑی بات ہے۔ جب نظر آ رہا ہو کہ کوئی سہارا نہیں ہے، اس وقت یہ مانو کہ ایک ہی سہارا ہے، وہ رب ہے، اور وہ میری شارک سے قریب ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سہارا دیتا ہے کہ بندہ پھر اللہ ہی کہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے لیے دنیا چھوڑے گا، میں اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی بھی چیز کو چھوڑ دے صرف اللہ کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ، اور جو لباس پہننا چھوڑ دے، اچھے لباس، یہ تو حلال ہے پہننا، لیکن وہ صرف اس لیے چھوڑ دے اللہ کے سامنے میں کیا اتنا مہنگا لباس پہن کر جاؤں، وہ تو رب کائنات ہے، تواضع کے لیے لباس چھوڑ دے جبکہ وہ پہن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی یہ انعام اپنے بندوں کے لیے دے رہا ہے، فرمایا کہ اگر اس نے چھوڑ دیا وہ لباس میرے لیے، میری بارگاہ میں تواضع کرنے کے لیے، فرمایا دعاہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بلائے گا، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے۔ انعام اکیلے میں نہیں دیا جاتا ہے، ساری مخلوق کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے اسے بلایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا حتی یخیرہ من ای حلل ایمان شاء یلبسها، اور اللہ فرمائے گا تجھے اختیار ہے کہ ایمان والوں کے جنت میں جو ڈریسز ہے، لباس ہے، ان میں سے جو چاہے تو پسند کر لی، کیونکہ دنیا میں تو نے میرے لیے بہت بہترین لباس پہننا چھوڑ دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں کوئی بھی کام کرو، جب اسے چھوڑنا ہو تو اس لیے چھوڑو کہ اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کسی دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے چھوڑو۔ تیسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذ، جس کسی شخص کو کسی بات پر غصہ آئے اور وہ غصہ پی جائے جبکہ وہ غصہ کر سکتا ہے، اپنے خادم پر، اپنے نوکر پر، اپنے امپلائی پر، اپنے ماتحت پر غصہ آ جائے، آپ نکال سکتے ہیں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ تو باس ہیں، آپ تو آقا ہیں، لیکن اس کے باوجود قدم، حضور فرما رہے اگر وہ غصہ پی گیا، فرمایا کہ قیامت کے روز سب کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جنت کی حوریں ہیں، جو پسند ہو تو لے لے۔ غصہ پینے کا یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ آج نہ ہم نے قیامت دیکھی ہے، نہ جنت دیکھی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کب ہونا ہے، لیکن اب اگر ایمان ہو تبھی تو غصہ پیو گے۔ اس بات پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہاں قیامت ہے، لوگوں کے سامنے جمع کیا جائے گا اور غصہ پینے والوں کو انعام دیا جائے گا، تبھی تو آپ غصہ پیو گے، ورنہ دیکھو گے خیالی بات ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے آپ بات کو مانو پھر انعام ملے گا، پہلے بات کو ماننا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے یہ پنکھا ہے تو آپ کہو ہاں یہ پنکھا ہے، ایمان یہ ہے کہ وہاں پنکھا نہیں اور کہا جائے کہ پنکھا ہے، بولو، تب آپ بولو کہ ہاں یہ پنکھا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دو خدا کی بارگاہ میں تو تمہارا مال بڑھے گا، اور تم نے تو فارمولا پڑھ لگا ہے کہ جتنا جمع کرو گے مال بڑھے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے دو گے تو بڑھے گا۔ یہ تو عقل سے پرے ہے، کوئی بھی سب جانتے ہیں کہ دینے سے کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہماری کائنات میں ہمارا سسٹم یہ ہے دو گے تو بڑھے گا، چاہے مال ہو چاہے عزت ہو، تم دو دوسروں کو، تمہارا بڑھے گا، بڑھ جاتا ہے، کر کے دیکھے تب پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے لیے جو کچھ انسان دنیا میں چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین دے گا۔ روڈ پر چل رہے ہیں، کسی خوبصورت خاتون کو دیکھا تو نظریں گڑ گئی، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموع، فرمایا کہ بدنگاہی، نگاہ جو ہے انسان ابلیس کے زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کی نگاہ ہے
لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ابلیس کا تیر ہے، اور وہ بھی کیسا؟ مسموم، زہر آلود تیر ہے۔ فرمایا فمن ترکھا من خوف اللہ، تو جس نے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لی صرف کس لیے؟ اللہ کے خوف سے، کہ میں نہیں دیکھوں گا، میرے رب نے منع فرمایا غیر محرم کی طرف دیکھنا۔ فرمایا اصابہ اللہ جل وعز ایمانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور ثواب اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا۔ فرمایا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس ایمان کی مٹھاس کو، شیرنی کو، سویٹنس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ دل کی خوشی، کسی چیز کی خوشی آپ کب محسوس کرتے ہیں؟ جب وہ چیز پتہ چلتی ہے۔ آپ ذرا پتہ لگائیے کب آپ نے اپنی زندگی میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کیا ہو۔ سب ایمان والے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہے۔ جس نے مینگو کی مٹھائی کھائی ہوگی اسے پوچھو تو بتائے گا ہاں کہ اس کا ذائقہ اس طرح کا ہے۔ کوئی دوسری مٹھائی دو گے تو کہہ دے گا یہ اس کے علاوہ ذائقہ ہے۔ یہاں ہر مٹھائی والے سے پوچھا جائے تو اس کو سب مٹھائیوں کا ذائقہ پتہ ہے، لیکن کسی بھی ایمان والے سے پوچھ لے کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہے تو اسے نہیں پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے کرنی تھی ذائقہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہم نے کی نہیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا صرف کس لیے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایمان ایسا دوں گا کہ اس کی حلاوت محسوس کرے گا۔ کیا ایمان ہو گیا! سوچو ذرا، اپنے ایمان کی حلاوت تو خود محسوس کرے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کسی داعی مبلغ کی ضرورت نہیں، وہ تو خود اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر رہا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے۔ وہ لوگ جو دکانوں پر بیٹھتے ہیں، جو روڈوں پر جن کی دکانیں ہیں، جو رکشہ چلاتے ہیں، آٹو چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ لوگ ان بلاؤں میں، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں بچ پاتے ان سے، لیکن اگر وہ اس سے بچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کتنا اوجنی رکھا ہے کہ وہ آئے گا تو اپنے ایمان کی حلاوت محسوس۔ بڑی چیز ہے دن بھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے وطن کو چھوڑ کر یا تو حبشہ چلے جاؤ یا مدینہ چلے جاؤ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، آج بھی عربوں کو آپ دیکھیں گے کہ وطن کے بارے میں اگر ان سے بات کرو تو ان کے نزدیک وطن سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے، اس کے لیے وہ جان دے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں حالات کو، وہ مر جائیں گے لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے۔ غضب کا ان کا حب ہے، محبت ہے اپنے وطن سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اپنا وطن چھوڑ دو۔ گھر چھوڑا، مال دولت چھوڑی، زمین جائیداد تھی وہ سب چھوڑ کر نکل گئے۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ کیا عطا فرمایا؟ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں داخل کیا، ان کے وطن میں داخل کیا، اور فتح و کامرانی کے ساتھ فاتح مکہ بن کر مکہ میں وہ داخل ہوئے، اور ایک نہیں کئی دروازوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑی چنوتی تھی، زلیخا نے آپ کو اپنی طرف گناہوں کی طرف بلایا، لبھایا انہیں کہ تم میرے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جاؤ ورنہ میں قید میں ڈال دوں گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب اگر یہ مجھے قید میں ڈال دے تو قید کی زندگی میرے لیے بہترین ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا 20 سال سے زیادہ آپ قید خانے میں رہے، اور آج بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کیسا قید خانہ تھا، زمین کے اندر کیسے رہے ہوں گے اس وقت۔ آکسیجن کا سسٹم تو آج ہے کہ کہیں بھی ہم پہنچا لیں گے، کیسے وہ رہے ہوں گے؟ صرف کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس برائی سے دور رہو، آپ دور رہے، کہا کہ اس کے بدلے میں قید میں رہوں گا۔ پھر اللہ نے کیا دیا؟ قید سے نکلوایا، اور اعزاز یہ دیا کہ پورے مصر کا ایک بادشاہ بنائے۔ پورے مصر پر ایک ہی حکومت چلتی تھی، وہ یوسف علیہ السلام۔ ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد لوگوں کو ملتی تھی، حکمت بھی ملتی تھی، خواب کی تعبیر بھی ملتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے ایک عورت کے بلانے پر نہیں گئے، لبیک نہیں کہا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرما دی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ جب یہ کریں گے تبھی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کر دیکھیں گے۔
ایک عابد و زاہد انسان جس نے دنیا چھوڑ دی اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. ایک شخص نے اس کو دیکھا، وہ بڑی بری حالت میں تھا، پرانے کپڑے تھے، تو اس سے کہا کہ تم نے اللہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. کہا کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دے تو ہم اسے اس دنیا سے بہتر عطا کرتے ہیں. تمہیں کیا دیا اللہ نے؟ آج تمہارے سر پر چھت نہیں ہے، کپڑے برے پہنے ہوئے ہو، پھٹے پرانے، تو تمہیں ملا کیا؟ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں، جس حال میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، خوش رہنے کی توفیق دی. پھر بہت بڑی نعمت ہے. آج 80% لوگ اسی تکلیف میں حیران ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے کمزور ہوں، جبکہ وہ لائف جی رہا ہے جیسی لائف اس کے باپ نے بھی نہیں جی ہوگی. آج ہم میں سے آپ اگر لے کے حساب لگائے، ہمارے والد سائیکل چلاتے ہوں گے، اور آج ہم لوگ ہر 2 سال پر ایک نئی موٹر سائیکل لے لیتے ہیں کیونکہ ماڈل نیا آیا. اور ماڈل میں کیا ہے، صرف ایک لائن نہیں بنی ہوئی ہے، تو بس اس ماڈل کے لیے ہم نے پرانی گاڑی بیچ دی جو 2 سال زیادہ سے زیادہ پرانی ہوگی. اتنی بڑی نعمتوں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن پریشان ہے کہ فلاں سے ہم کم ہیں. کیا علاج ہے ان لوگوں کا؟ علاج یہی ہے کہ جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. ضروری ہے کہ چھوڑے تو صحیح. حضرت ابو بکر بغدادی انصاری البزاز بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ علامہ ابن رجب حنبلی طبقات حنابلہ میں درج کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں مکۃ المکرمہ کعبہ شریف کے قریب ہی میں تھا، کعبہ شریف کے بالکل قریب میں تھا، اور مجھے بھوک نے آ لیا. بڑی بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیسہ اور مال و دولت تو تھی ہی نہیں. بڑی بھوک لگی تھی، بڑا پریشان تھا. اچانک میری نگاہ ایک تھیلی پر پڑی، وہیں قریب پر پڑی تھی. وہ تھیلی ریشم کی تھی. بالکل واقعی واقعہ ہے، حقیقی واقعہ. فرمایا اس ریشم کی تھیلی کو میں نے جب اٹھایا تو دیکھا کہ اوریجنل پیور ریشم کی تھیلی ہے، اور اس کے اوپر جو بند بندھا ہوا ہے گانٹ، وہ بھی اوریجنل پیور ریشم کی. تو میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور گھر لے گیا. اب یہی امتحان ہوتا ہے انسان کا، یہی امتحان ہوتا ہے جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اب وہ کیا کرے کہ وہ میری ہے کہ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو کسی کی نہیں وہ ہماری ہے. اگر یہ رول ہے تو آپ بہت دور ہے. آپ تھیلی لے گئے گھر، اور جب تھیلی کو کھولا تو ان کی آنکھیں خیرہ رہ گئی. اس میں بہت ہی قیمتی موتیاں تھیں، بہت قیمتی موتی تھی. آپ حیران رہ گئے. وہ موتیوں کو لے کر وہ باہر نکلے. تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ایک بوڑھا شخص شیخ ندا دے رہا تھا کہ میری ایک تھیلی گمی ہے جس میں کچھ موتیاں ہیں، اگر وہ مجھے لوٹا دے 500 دینار دوں گا اس کو. بہت بڑی قیمت ہوتی تھی 500 دینار، بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. آپ فوراً اس شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ تھیلی کی کیا علامت ہے وہ بتاؤ، کیونکہ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ بھی فراڈ کر رہا ہو. وہ تھیلی جب میں نے دیکھی تھی مجھ سے پہلے یہ بھی دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے وہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ریشم کی ہے اور اس کے اوپر گانٹ بھی ریشم کی لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا یہ تھیلی وہی ہے. اور کیا ہے اس میں؟ کہا کہ موتی ہے بہت قیمتی. تو آپ نے وہ تھیلی ان کو دے دی. انہوں نے کہا یہ تھیلی میری اور یہ 500 دینار تمہارے دینار. انہوں نے کہا کہ یہ 500 دینار میں کیوں دوں؟ یہ چیز آپ کی تھی، مجھے ملی تھی، اب آپ مجھے مل گئے، میں آپ کو لوٹا رہا ہوں، تو اس میں میرا کیا؟ یہ جو پرسنٹیج والی کہانی ہے وہ جو ذرا سمجھ لیں. جو کسی کو بیٹھے بیٹھے جاب پہ لگا دیتے ہیں، اس پر کئی ہزاروں پیسے لے لیتے ہیں. وہ ایسے بھی پروفیشن والے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کرنا ہے تو فلاں دکان سے ہی سامان لو، اور اس پہ بھی ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے بغیر محنت کے. سوچیں یہی چیزیں آڑے آتی ہیں زندگی میں. پھر بندہ بولتا ہے کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا تھا، میں تو نماز نہیں، میں تو مسجد ہی میں رہتا ہوں. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انجانے میں. لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کر کہاں رہے ہیں. بلا محنت، بغیر محنت کے کیسے کسی سے پیسہ لے رہے ہیں. نوکری پہ کسی کو لگا دیا، ہر مہینے اس سے پیسے لے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کیسے لے سکتے اس کا پیسہ؟ محنت وہ کر رہے ہیں، آپ کیوں لوگے؟ صرف راستہ دکھانے کا اتنا پیسہ. ہاں آپ نے سیٹ اپ لگایا ہے، ایچ آر ہو، آپ کام ہی یہ کرتے ہو، آفس آپ نے لی ہے، خرچہ آپ نے کیا ہے، تب آپ لے سکتے ہو. ارے اب کسی کو جگہ بتانے کی فلاں جگہ فلاں مال ملتا ہے، اتنا بتانے کا آپ پیسہ لے رہے ہو، یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال انہوں نے وہ پیسہ لیا نہیں، کہا کہ میں نہیں لوں گا. اس شیخ نے بہت ضد کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں دیا. پھر وہ شیخ چلے گئے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے مکۃ المکرمہ سے رحلت کی اور ایک کشتی میں بیٹھا
اور کشتی میں بیٹھ کر جب تھوڑی دور گیا ہوں تو درمیان میں سمندر کے ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان سے وہ کشتی ٹوٹ گئی. یہ خود وہ واقعہ بتا رہے ہیں. کشتی ٹوٹی ہے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سب کے سب ختم ہو گئے. ایک لکڑی کے ٹکڑے پر میں پڑا ہوا تھا اور کیسے ویسے میں سمندر کے کنارے پہنچا اور ایک گاؤں مجھے نظر آیا. میں اس گاؤں میں گیا، دیکھا تو وہاں مسجد تھی. مسجد میں بیٹھا میں قرآن پڑھنے لگا. پورے گاؤں والے جمع ہو گئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اجر عطا فرماتا ہے. بندہ سوچ نہیں سکتا. پہلے یہ بات سوچ لیں. آپ اگر یہ سوچ رہے کہ میرے ماموں مجھے پیسہ دیں گے جو میں نیکی کر رہا ہوں، میرے پھوپا مجھے پیسہ دیں گے، تو جو آپ نے سوچا ہے اس کے علاوہ ملے گا. آپ کو وہاں سے ملے گا ہی نہیں جہاں سے آپ نے سوچا ہے. شرط یہ ہے وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے نہیں سوچا ہے. یہ شرط ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں گئے اور قرآن پڑھنے لگے. لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ بولے ہاں. بولے ہمارے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، سب مسلمان، لیکن کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے. میں سوچ رہا ہوں وہ گاؤں اور آج کے گاؤں میں کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے. آج کے گاؤں میں اور اس گاؤں میں زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے، جبکہ آج تعلیم بہت زیادہ ہے. دین کے علاوہ ساری تعلیم زیادہ ہے. بہرحال وہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی قرآن پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ہم تم کو اجر دیں گے، اجرت دیں گے. انہوں نے اتنی اجرت دی کہ وہ مالا مال ہو گئے. اس کے بعد مسجد میں کسی کونے میں بیٹھے قرآن کا کوئی نسخہ انہوں نے اٹھا کر دیکھنے لگے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لکھنا بھی جانتے ہو؟ بولے ہاں. لکھنا بھی سکھایا. اس پر بھی مالا مال ہو گئے. دیا انہوں نے کہ یار یہ چیز تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے، اس پہ بارگیننگ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے دیا، وہ مالا مال ہو گئے. اس کے بعد لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ گئی. اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بچی یتیم ہے، اگر آپ چاہو تو ہم آپ کا نکاح ان سے کرا دیں، اور یہ ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے اصرار کیا. بہرحال ان کا نکاح اس سے کرا دیا گیا اصرار پر. نکاح کے بعد شب زفاف میں جب میاں بیوی ملے ہیں تو آپ نے گھونگھٹ اٹھایا اپنے دلہن کا. تو آپ نے جب دیکھا اس کے گلے کی طرف، تو جو گلے میں ہار تھا اس ہار میں وہی موتی تھے جو انہیں تھیلی میں ملے تھے. یہ خود انہوں نے ذکر کیا ہے. طبقات حنابلہ بہت عظیم کتاب ہے، معتبر کتاب ہے. وہی بتا رہے ہیں کہ وہ رات بھر سے وہ موتی دیکھتے رہے اور الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہے. دوسرے دن گاؤں والے آئے، انہوں نے شکایت کی کہ بچی نے کہا کہ وہ مجھے دیکھنے کے بجائے موتی کے ہار ہی دیکھ رہے تھے. تو ناراض ہو گئی وہ. تو انہوں نے پھر پورا قصہ سنایا. بھائی میں اس لیے نہیں ہار دیکھ رہا تھا کہ مجھے ہار سے محبت ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے رب کی قدرت کیا ہے کہ اس وقت اگر میں ہار چھپا لیتا تو اس ہار کے ساتھ تھیلی ملتی. اس ہار کو میں نے اقدار کو دے دیا. اللہ نے اس ہار کے ساتھ ساتھ مجھے بیوی بھی دی. اللہ کا فضل، کتنا عظیم عوض اس کو دیا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پورا واقعہ سنانے کے بعد گاؤں والوں نے کہا کہ یہ جو بچی ہے یہ اسی شے کی ہے جس کے یہ موتی تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ زندہ تھے تو وہ ایک ہی دعا کرتے تھے، مالک مجھے اس مسلمان جیسا کوئی نوجوان ملا دے جو مجھے ملا تھا اور میرے موتی واپس کیے تھے، تو میں اپنی بچی کی شادی اس سے کرا دوں گا. وہ یہ دعا کرتے تھے. اللہ نے دعا قبول فرما دی. تو اگر آپ کی کشتی ٹوٹ جاتی تو سمجھ جائے کہ کہیں پہنچنے والے ہیں. اگر کوئی تکلیف آئے تو سمجھ جائے کہیں پہنچانے والا ہے خدا. اس کا سسٹم الگ ہے، ہر چیز کا اسٹائل ہوتا ہے، اس کا بھی ایک الگ نظام ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا سالوں کے بعد، اور انتقال کے بعد میرے 2 بچے تھے. ان 2 بچوں کا بھی میری آنکھوں کے سامنے انتقال ہو گیا. اس کے بعد بھی وہ موتی میرے پاس ہی رہے. اس کے بعد میں نے آخر میں چاہا کہ اس موتیوں کو بیچ دوں. تو موتیوں کو میں لے گیا اور مارکیٹ میں اس کی قیمت پوچھی اور اسے بیچا. تو وہ موتی 1,00,000 دینار کے تھے، اور ملے تھے تو کب کتنی اجرت مل رہی تھی؟ 500 دینار. اور ابھی اس کی قیمت تھی 1,00,000. اس کے بعد بیوی، بچے، شہرت، عزت سب کچھ ملی. پتہ یہ چلا جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دو، جو آپ کے بھائی کی اسے دے دو، جو آپ کے پڑوسی کی اسے دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھو، آج نہیں کل اس سے عظیم اور اس سے خوبصورت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.